آیتیں اور نہیں اس کے منکر ہوئے مگر فاسق لوگ۔ کیا جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک جماعت نے اس عہد کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے کوئی قاصد آیا، کوئی رسول آیا جو تصدیق کرنے والا ہوتا ہے ان چیزوں کی جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے اس کو اپنے پشت کے پیچھے ڈال دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ معزز حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، گزشتہ ہفتہ بھی اسی آیت کے تعلق سے بتلایا گیا تھا، جس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ دیکھیے جبرائیل کون ہیں، میکائیل کون ہیں اور دیگر فرشتے کون ہیں، ان کے بارے میں مسلمانوں کے کیا عقائد ہونا چاہیے۔ اور ایک اجمالی تفسیرہ یہ ہے کہ یہودیوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی ہے اس وحی کو لانے والا فرشتہ وہ جبرائیل امین ہے، تو وہ یہودی یہ کہنے لگے یہ تو جبرائیل ہمارا دشمن ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت سخت احکامات لاتا ہے، اور ہمارے آباء و اجداد پر جو عذاب کی خبریں لانے والا ہوتا تھا وہ یہی فرشتہ تھا۔ لہٰذا اس جبرائیل کی جگہ اگر میکائیل ہوتا تو ہم آپ کی اتباع کر لیتے، کیونکہ میکائیل وہ تو رحمت کے فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے بارش کا حکم لاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کب کہا گیا کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے اور کس نے کہا؟ تو اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ بعض مفسرین نے اس آیت کا شان نزول ذکر کیا ہے کہ یہ جو آیتیں جو نازل ہوئی جس میں بتلایا گیا کہ جبرائیل، یعنی یہودی لوگ کہتے ہیں کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، تو اس کا شان نزول مفسرین یہ بتلاتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے قریب تقریباً 3 دن کے فاصلے پر، 3 دن کی مسافت پر خیبر نامی ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک فدق کا قصبہ ہے، علاقہ ہے، اور یہ فدق جو ہے وہاں پر کھجوروں کے باغات تھے اور یہودیوں کی ایک بڑی آبادی وہاں پر رہتی تھی، اور یہودیوں کا ایک بہت بڑا مدرسہ تھا، دینی تعلیمی مرکز تھا، جس میں وہ توریت کی تعلیم دیا کرتے تھے اور دور دور سے لوگ آ کر وہاں پر توریت کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اس فدق کے مقام کی شہرت کس بنا پر ہوئی؟ تو بتلایا جاتا ہے کہ یہ جو فدق کا جو مقام تھا یہ یہاں پر عرب کے علاقے کا ایک بہت بڑا عالم جس کا نام عبداللہ ابن سوریہ بتلایا جاتا ہے، یہیں پر رہتا تھا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا تھا اور بڑا شریر قسم کا آدمی تھا، بلکہ کہنا چاہیے وہ فسادی تھا، چونکہ اپنے مذہب کا وہ پیشوا تھا اور یہودی لوگ اپنا اس کو پیشوا گردانتے تھے، دور دراز سے لوگ اس سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے۔ یہ لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں بتلاتا تھا اور کہتا تھا جاؤ مدینہ جاؤ گے تو ابو بکر سے یہ سوال کرنا، عمر سے ایسا سوال کرنا، فلاں سے ایسا سوال کرنا، تاکہ لوگ شش و پنج کے اندر مبتلا ہو جائے اور ان کے ذہن کے اندر سوالات آنے لگی کہ آئیے یہ جو مذہب جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے یہ سچا مذہب ہے یا نعوذ باللہ جھوٹا مذہب ہے؟ ایسے ایسے سوالات جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ٹن چھوڑتا تھا وہ۔ آپ صلی اللہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ خود چند یہودیوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے پاس تعلیم کی غرض، تبلیغ کی غرض سے فدق کے مقام پر جا پہنچے۔ بہرحال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان لینے کی غرض سے چند سوالات پوچھے۔ ابن سوریہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آخری نبی کے خواب کے تعلق سے ہماری کتاب کے اندر بعض نشانیاں موجود ہیں،
آپ اگر سچے نبی ہیں تو ہم سوالات کرتے ہیں، آپ اس کا جواب دیجئے۔ آپ اگر سچے نبی ہیں تو آپ یہ بتلائیے کہ آپ کا خواب کیسا ہوتا ہے، آپ کے خواب کی کیفیت بیان کیجیے ہمارے سامنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سوریہ کے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، دیکھو میری آنکھیں بے شک سوتی ہے مگر میرا دل نہیں سوتا ہے۔ میری آنکھیں سوتی ہے لیکن میرا دل نہیں سوتا ہے۔ یہ جواب سن کر اس نے کہا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، ہماری کتاب میں بھی آپ کے خواب کے تعلق سے یہی نشانیاں ذکر کی گئی ہے۔ پھر اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سوال کیا کہ اچھا یہ بتلائیے کہ ماں کے پیٹ میں بچے اور بچی میں فرق کیسے ہو جاتا ہے، یعنی وہ کون سی صورتیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے جنس کے اندر تفریق ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کا جو مادہ منویہ ہوتا ہے وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے، اور عورت کے رحم کی جو رطوبت ہوتی ہے وہ زرد رنگ کی ہوتی ہے، پیلے رنگ کی ہوتی ہے۔ فرمایا جب مباشرت کے وقت جس کا مادے کا غلبہ ہوتا ہے، جس کا مادہ سبقت لے جاتا ہے، وہ مشابہت میں بچے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ ابن سوریہ نے کہا آپ نے سچ کہا، ہماری کتاب میں بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب آپ میرے جوابات سے مطمئن ہو گئے ہیں تو مجھے نبی تسلیم کر لو اور میرے ہاتھ پر ایمان لے کر آ جاؤ۔ تو وہ یہودی کہنے لگے کہ نہیں، ابھی ہم آپ سے اور ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوچھئے۔ تو اس نے سوال کیا کہ جو لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے تو ان کو سب سے پہلے جو خوراک پیش کی جائیں گی وہ کون سی خوراک ہوگی، وہ کون سی ڈش ہوگی جو ان جنتیوں کے سامنے پیش کی جائیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، جو ان کی ضیافت کی جائے گی سب سے پہلے کھانے سے، تو ان کی سب سے پہلی خوراک اور ڈش جو ہوگی وہ مچھلی کا جگر کا زائد حصہ ہوگا جو ان کو پیش کیا جائے گا، اور پھر دوسرے نمبر پر ان کو بیل کا گوشت دیا جائے گا جو جنت کے اطراف میں وہ بیر چل رہا ہے۔ یہودیوں نے کہا یہ بات سن کر کے یہ بھی آپ نے سچ کہا، ہماری کتاب میں اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آپ جان گئے ہیں کہ میں نبی آخر الزماں ہوں اور جو سوالات آپ پوچھ رہے ہیں اس کے جوابات تمہاری اپنی کتاب کے مطابق میں دے رہا ہوں، تو مجھ کو نبی آخر الزماں تسلیم کر لو، کیوں مجھ کو نبی نہیں مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بس ایک اور سوال کریں گے آپ سے، اس کا جواب دے دیجئے۔ تو پوچھتے ہیں اچھا یہ بتلائیے کہ آپ کے پاس جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اس وحی کو لانے والا کون ہے، کون سا فرشتہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے جواب میں کہ میرے پاس جو اللہ کی طرف سے جو وحی ہے وہ حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے آتی ہے۔ بس یہ سن کر کہنے لگے ارے وہ تو بڑے سخت احکامات اللہ کی طرف سے لاتے ہیں، وہ تو عذاب کی آیتیں لے کر آتے ہیں، ہمارے آبا و اجداد پر جو عذاب آیا ہے یہی احکامات لے کر آتے تھے اللہ کی طرف سے، لہٰذا یہ ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی لائی ہوئی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس کی جگہ میکائیل ہوتے تو ان کی بات مان لیتے، اور اس بنا پر بھی تسلیم نہیں کرتے کہ ہم جو سرگوشیاں کرتے ہیں، ہم جو منصوبے بناتے ہیں، وہ ہماری منصوبہ جو بندی ہوتی ہے وہ جا کر آپ کو بتلا دیتے ہیں۔ اس لیے بہت سخت احکامات لانے کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے عذاب کی آیتیں لانے کی وجہ سے، اور بھی چیزیں ہیں انہوں نے گنوائی کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہم نہیں تسلیم کرتے ان کو۔ تو دیکھو یہودیوں کے انہی اعتراض کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ قل، جب آپ سے اتنے سوالات کر رہے ہیں، آپ نے سب جوابات دے دیے اور آپ کی نبوت کو یہ تسلیم نہیں کرتے، اور آپ نے آخری میں جو جواب دیا کہ جبرائیل میرے پاس وحی لے کر آتے ہیں
اور حقیقت میں جبرائیل وہی لے کر آتے ہیں، تو پھر یہ جبرائیل کو کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہے؟ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کو کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، کہ جو دشمن ہوا جبرائیل کا، تو اس کا مطلب کہ اگلی آیتوں کے مطابق وہ دشمن ہوا میکائیل کا بھی۔ وہ یہ کہتے ہیں جو ہم میکائیل کی بات مان لیتے، نہیں، ان کے دل کے اندر ایک طریقے سے کدورت ہے، ایک بغض ہے، حسد ہے آپ کے تعلق سے، جان رہے ہیں تمام نشانیاں، پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سچائی ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، پھر یہ آپ کو نبی کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ یہ بھی بتلا دیجئے جو اللہ کا دشمن ہوا، اس کے فرشتوں کا دشمن ہوا، رسولوں کا دشمن ہوا، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہوا، وہ در حقیقت اللہ کا دشمن ہوا، اور اللہ ان کافروں کا دشمن ہوا، اللہ ان کافروں کا دشمن ہوا۔ یہ اس آیت کے اندر یہ بتلایا گیا ہے۔ اب یہ جو ابھی آپ کے سامنے بتلایا گیا کہ یہ فدق کا جو مقام تھا جہاں یہودی آباد تھے، خیبر کی جگہ پر ایک لفظ آیا تھا فدق، اور یہاں پر یہودیوں کا ایک بڑا مدرسہ تھا جس کا سب سے بڑا عالم جو تھا عبداللہ ابن سوریہ تھا۔ یہ فدق کے تعلق سے ایک بات ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا باغ بھی تھا۔ جب خیبر کی جنگ پیش آئی تو اس وقت صلح ہوئی تھی یہودیوں کے درمیان اور کچھ معاملات طے پائے تھے، تو بہرحال تو ایک باغ تھا جو بغیر جنگ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گیا تھا۔ جو بغیر جنگ کے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال فے کہا جاتا ہے، بغیر جنگ کے جو حاصل ہوتا ہے اس کو مال فے کہا جاتا ہے، اور جنگ کے بعد جو حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ وہ بغیر جنگ کے آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ جو باغ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متولی تھے، اس کے نگراں تھے، مالک نہیں تھے، اور نہ ہی وہ باغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھا۔ آپ نگراں تھے، اس باغ کی آمدنی سے کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر کا خرچہ چلاتے تھے، اور اسی طریقے سے اصحاب صفہ پر جن کا کوئی گھر نہیں تھا، ایسے صحابی جن کا کوئی گھر نہیں تھا، وہ چبوترے پہ پڑے رہتے تھے۔ 70 سے زائد جو صحابہ تھے وہ اصحاب صفہ میں سے تھے، جس میں سے ایک ابو ہریرہ بھی اسی میں سے تھے، جن کا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی رشتہ داری نہیں تھی وہاں پر، اور کوئی کھیتی باڑی نہیں تھی، وہاں پڑے رہتے تھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بھیج دیتے تھے، تو اس کی آمدنی سے ان پر بھی خرچ ہوتا تھا، فقراء و مساکین پر بھی خرچ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مہمان آتا تھا اسی میں سے خرچ ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وفود آتے تھے اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے، جو دوسرے علاقے سے وفود آتے تھے جماعت کی شکل میں، ان کی ضیافت میں بھی خرچ ہوتا تھا، اور جو ان کی ضرورت ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں سے پورا کرتے تھے۔ تو یہ جو باغ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں نہیں تھا، یا آپ اس کے متولی تھے۔ یہ اس لیے تاکیداً میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج رافضیوں کا ایک جماعت اور اسی طریقے سے شیعوں کا ایک گروپ جو ہے اس پر بہت شوشہ چھوڑتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ باغ جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھا۔ حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ سے غصب کر لیا تھا، چھین لیا تھا، اور اس طرح سے ان حضرات نے اہل بیت کا حق مارا ہے۔ یہ شیعہ لوگ کہتے ہیں اہل بیت کا حق مارا ہے۔ وہ باغ اسی فدق کے علاقے میں تھا، اسی خیبر کے مقام پر واقع تھا۔